بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کیونکہ جب لفظ کوثر کو کسی ایک شے کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا تو ضروری ہوا کہ یہ دنیا اور آخرت کی ہر ایک بھلائی کو شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ساری عمر اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ اطاعت یا بدنی ہوگی یا قلبی۔ بدنی اطاعت میں دو عبارتیں سب سے افضل ہیں، کیونکہ جسمانی اطاعت نماز اور مالی اطاعت زکوٰۃ ہے۔ قلبی اطاعت یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، کیونکہ لفظ لربی کا اس پر صریح دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ قلبی طاعت کا حصول بدنی طاعت کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ بدنی طاعت کا ذکر پہلے ہے اور دوسرا لام قلبی اطاعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں اہل اباحت کے مذہب کا فساد بھی ظاہر فرما دیا گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان قلبی طاعت کے باعث بدنی عبادتوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یہ لام اہل اباحت کے مذہب کو باطل قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اخلاص نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منصب رفیع اور اعلیٰ حال سے خبردار کیا ہے، جو آپ کو آخرت میں حاصل ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، میں نے تمہارے دنیا میں موجود ہونے سے پہلے بھی تمہاری تربیت کی ہے، تو اب جب کہ تمہارا ہر لمحہ ہماری اطاعت گزاری میں بسر ہو رہا ہے، بھلا ایسی حالت میں تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھنے کا یقین دلایا، اور سورہ کے آخر میں اس بات کا ذمہ لیا کہ آپ کی طرف سے ہر ایک عیب لگانے والے، بدگوئی کرنے والے دشمن اور ان کے باطل اقوال سے اللہ جل شانہ خود نپٹے گا۔ اس میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ نعمتیں عطا فرمانے میں اللہ تعالیٰ ہی اول ہے، اور دنیا و آخرت کی ہر نعمت کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی بھی اسی منم حقیقی کی ذات ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم۔ عارف کبیر حضرت عمر بن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات گرامی۔ حضرت عمر بن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفی 632 ہجری اپنے قصیدہ تائیۃ الکبریٰ میں حضرات مرسلین اعظام علیہ السلام کے بعض معجزات کا ذکر کر کے اور بتایا ہے کہ یہ جملہ معجزات فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و الصفات کو حاصل تھے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں، آپ کے سبب نوح علیہ السلام طوفان پر غالب رہے اور کشتی میں جو ان کے ساتھ رہا اسی نے نجات پائی، اور وہ کثرت سے بہنے والا پانی ان کے لیے خشک ہو گیا۔ وہ کشتی کو جودی پہاڑ کی جانب لے گئے جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں لشکروں سمیت فضاؤں کی سیر کی اور ان کا بستر ہوا کی پشت پر ہوتا تھا۔ ان کے حضور بلقیس کا تخت سبا قبیلے سے بغیر کسی مشقت کے چشم زدر میں حاضر کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دشمن کی آگ کو بجھا دیا اور آپ کے نور سے وہ ان کے لیے جنت کا باغیچہ بن گئی۔ جب انہوں نے مذبوح پرندوں کو پہاڑ کی ہر چوٹی سے بلایا تو وہ نافرمانی کیے بغیر حاضر بارگاہ ہو گئے، اور آپ کے ہاتھ سے عصائے موسیٰ نے جادو کے ان سانپوں کو نگل لیا جو جان پر بنا دینے والے تھے۔ ایک ضرب کے ساتھ پتھر سے پانی کے چشمے بہہ نکلے، گویا وہ سیراب کرنے والی بارش تھی، اور ان کے لیے سمندر پھٹ گیا۔ اور بشارت دینے والے نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پلٹ کر ڈالی، انہوں نے آنے سے پہلے اسے دیکھ لیا تھا، شوق ملاقات میں روتے رہے کہ آنکھ رک گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر آل اسرائیل میں آسمان سے دسترخوان نازل ہوا اور وہ بچھایا گیا۔ پیدائشی نابینائی سے نجات دی اور بڑھنے والے مرض یعنی کوڑ سے شفا دی، اور مٹی کے پرندے کو پھونک مار کر اڑا دیتے۔ ان ظاہری معجزات کا باطنی بھید آپ سید المرسلین ہیں۔ جو بھی صورت آپ کے کان میں ڈالی گئی ہو، آپ سارے انبیاء کرام کے تمام اسرار لے کر تشریف لائے اور اس وقت ہمیں مستغیث فرمایا جبکہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع تھا۔
ان اشعار کے شارح شیخ عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ معجزات اور ان کے مثل وہ دوسرے بے شمار جو دیگر انبیاء کرام سے ظاہر ہوئے وہ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے آخری شعر میں فرمایا ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انفعالات کے اسرار لے کر جلوہ آرائے گیتی ہوئے، اور وہ انفعالات ہی ان معجزات کے آثار ہیں جو انبیاء کرام کو حاصل تھے۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ خاتم ہونے کے سبب آپ نے یہ واضح فرما دیا کہ آپ نے انبیاء کرام کے ان تمام اسرار کو جمع کر لیا ہے جو آثار کے مبادی اور انفعات ہیں، کیونکہ سارا قرآن کریم ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات و کمالات کی تفصیلی صورت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ قرآن آپ کا خلق تھا، پس سارے انبیاء کرام آپ کے حالات و کمالات کے تفصیلی مظاہر ہیں، علاوہ بریں ہر نبی اور رسول آپ کے اسرار میں سے کسی ایک سر کے ساتھ مخلوق کے لیے جلوہ گر ہوا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام، اور ہر نبی جو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں تشریف لایا وہ اسی بھید کے باعث محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماتحتی میں اپنا فرض ادا کرتا رہا، جیسا کہ ابن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِنْهُمْ إِلَّا وَقَدْ كَانَ دَاعِيًا بِهِ قَوْمَهُ لِلْحَقِّ أَن تَبِعِّهِ، یعنی کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہو مگر وہ آپ کا متبع ہو کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس طرح باقی انبیاء کرام آپ کے تفصیلی اسرار کے باعث اپنی اپنی قوم کی طرف رسول بن کر آئے تھے، اسی طرح فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے علماء کرام اس بات میں پہلے انبیاء کرام کی طرح ہیں کہ یہ بھی آپ کے اتباع میں مخلوق خدا کو حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان حضرات نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسرار و احوال و اخلاق کی تفاصیل سے اعلیٰ قدر مراتب حصہ پا لیا ہے، لیکن انہیں نبی ہرگز نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد پیدا ہوئے، جبکہ باقی انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ امام ابن فارض رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا ہے، اس کے شارح امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلقی سے مراد پکڑنا اور تلقی الروح سے انبیاء کرام مراد ہیں، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور سبیل سے مراد طریق توحید، اسم سے مراد اسماء الہیہ ہیں جو ہر ایک شے پر غالب ہیں، جس کے ساتھ ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، اور اس نبی کا اعجاز اسی اسم کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اسم محی ہے جس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا اور اپنی قوم کو اس معجزے کی مثل لانے سے عاجز کر دیا جو ان کی نبوت و صداقت کی دلیل ہوا، اور اس کے باعث منکرین پر غلبہ پایا اور حجت کے ساتھ غالب رہے۔ ملحد وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ اور دین مستقیم سے پھرے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے وحی حاصل کر کے مخلوق خدا کو راہ توحید کی جانب دعوت دی، جن اسماء الہیہ کی خصوصیت انہیں مرحمت فرمائی گئی ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اسم الہی خالق، محی اور مبرنی کے ذریعے قوم کو دعوت دی، جیسا کہ یہ ارشاد الہی اس بات پر دلالت کرتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو مٹی سے بناتا ہے، اور وہ میری حجت کے ساتھ منکرین پر غالب آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ ان معجزات کی مثل پیش کر دیں، وہ صحیح بسیار کے باوجود ان کی مثل لانے پر قادر نہ ہوئے۔ انبیاء کرام نے حجتوں کو صدور کے لحاظ سے اپنی جانب منسوب کیا اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب حکایت کی۔ اس کے بعد امام ابن فارض نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے فرمایا ہے، شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ کلہم سے دیگر سارے انبیاء کرام اور معنائی سے حقیقت محمدیہ مراد ہے جو تمام انبیاء کرام کی روحوں سے مقدم ہے، اور بدائراتی سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باقی تمام انبیاء کرام سے مقدم ہونا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے یوں بیان کیا ہے،
امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اصل اور ان کا معنوی باپ ہوں، اگرچہ ظاہری صورت میں ان کی فرع اور بیٹا ہوں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ اور آپ کی معنویت وہ روح اضافی ہے جس سے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح اور معنویت یہی ہے، پس حقیقت محمدیہ ہی حقیقت آدم کی اصل ہے۔ اس کے بعد امام ابن فارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، میرا نفس ہدایت یافتہ ہونے کے باعث زیب و زینت کی قید سے آزاد ہے اور تجلی کے گھیرے میں متواضع ہے۔ گہوارے میں بھی میری جماعت انبیاء کرام پر مشتمل تھی اور میرے عناصر میں میری لوح محفوظ اور سورہ فتح ہے۔ دودھ چھوڑنے اور تکلیف ظاہری سے قبل میں نے اپنی شریعت کے ساتھ ہر شریعت کو ختم کر دیا تھا، پس وہ اور جنہوں نے ان جیسی بات کی یعنی اولیاء وہ میری راہ پر ہیں اور میرے قدموں کے نشانات سے آگے نہیں بڑھتے۔ امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جن انبیاء کرام نے شریعتوں کو واضح طور پر بیان کیا اور جن حضرات نے ان کی نشر و اشاعت کی اور اپنے نبی کی شریعت سے تمسک کیا، ایسے لوگ اولیاء اللہ اور میرے سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ میرے نقوش قدم سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر میں ایک معین وصف اور اسم خاص کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہوں۔ میں ان کے ذریعے اپنے اوصاف اور اسماء کا مظاہرہ کرتا رہتا ہوں، پس حقیقت میں اس رات مستقیم پر چلنے والا میں ہوں اور باقی سب میرے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات جو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام میں منقسم ہو کر متفرق ہو چکے تھے، آپ کی ذات میں علی وجہ الکمال جمع ہوئے تو وہ تمام حضرات آپ کے زیر تصرف آ گئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک آپ کی فرع ہے اور ہر کوئی اسی آسمان کمال کے مہر درخشاں سے منور ہو کر اپنی تابانی دکھاتا رہا ہے۔ اسی لیے امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان میں فرمایا ہے، مجھ سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والوں کی برکت میرے دائیں ہاتھ میں ہے اور بعد والوں کی آسانی میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ حکم کو مجھ سے خارج شمار مت کرو، کیونکہ کوئی اس وقت تک سردار نہیں ہو سکتا جب تک میری تابعداری نہ کرے۔ امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دعوت و تکمیل کے کام کو مجھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باہر گمان نہ کرنا، کیونکہ جب تک کوئی میرا طاعت گزار اور پیروکار نہیں بن جاتا اس وقت تک کسی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں قطب وجود اصل شہود اور ماخذ العہود ہوں، جیسا کہ امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ موجودات کی ہر وجود کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود ہے، کیونکہ آپ ساری کائنات کے لیے روح اعظم کی صورت میں ہیں اور آپ ہی رابطہ ایجاد ہیں۔ مکاشفہ والوں کو شہود کی نعمت عظمیٰ آپ ہی کے سبب ملتی ہے، کیونکہ شہود روح کی صفت اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدس تمام روحوں کی اصل ہے۔ اسی طرح معاہدوں کی رعایت اور ذمہ داری کا پورا کرنا بھی آپ کے باعث ہے، کیونکہ پہلے آپ کے لیے ہی روز میثاق میں وعدہ لیا گیا تھا جو بعد میں پورا ہوا، پس یہ ہر عہد کرنے والے نے اپنے اس عہد کو پورا کیا جو روز اول اس سے عہد لیا گیا تھا۔ یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد سے مستفاد ہے۔ پھر امام ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجمال کی تفصیل پیش کرنے کی خاطر شرح و بسط سے لکھا ہے، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے فرماتے ہیں، کوئی زندہ نہیں مگر وہ میری حیات سے زندہ ہے، اور ہر ایک صاحب ارادہ میرے ہی مقصد کی پیروی کرتا ہے۔ کوئی بولنے والا نہیں مگر وہ میرے لفظوں سے بولتا ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں مگر میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ہر خاموشی سے سننے والا میرے ہی کان سے سنتا ہے، اور ہر پکڑنے والا میرے ہی حکم سے پکڑتا ہے۔ میرے سوا نہ کوئی بولنے والا ہے اور نہ دیکھنے والا، اور نہ ساری مخلوق میں میرے سوا کوئی سننے والا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ کا وجود پاک عالم شہادت، عالم غیب، عالم ملکوت اور عالم جبروت سب کو شامل ہے، اور آپ کے ظہور کے عموم کو امام موصوف نے یوں بیان فرمایا ہے، عالم ترکیب عالم شہادت کے اندر میں ہر صورت میں اس انداز سے ظہور پذیر ہوئی کہ میرے حسن نے سب کو مزین کر رکھا ہے۔ میں ہر اس معنی میں جلوہ گر اور متصور ہوں جو میرے مظاہر ظاہر کرتے ہیں، لیکن جسمانی ہیکل میں نہیں، اور روح جنہیں فراست کے کشف سے دیکھتی ہے، میں لطیف ہونے کے باعث ان میں معنی کی طرح چھپا ہوا ہوں۔
امام کاشانی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ اشعار کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ میں عالم شہادت کے اندر جو ترکیب اور صورتوں کی دنیا ہے، ہر صورت میں اپنا حسن و جمال دکھا رہا ہوں، جس سے صورتیں مزین ہیں، اور عالم غیب جو عالم شہادت کا باطن ہے، اس میں ہر معنی کا مقصود ہوں۔ ظاہری وجود جو میرے مظاہر ہیں وہ مقصود کو ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں میں معنوی شکل سے متصور ہوں، جسمانی ہیکل میں نہیں، اور عالم ملکوت و عالم جبروت جو باطن کا اور غیب کا غیب ہے، وہاں فکری صورت سے اپنی لطافت کے باعث اسما و صفات کی صورت میں چھپا ہوا ہوں، جس کو کشف، فراست اور ہدایت کے طور پر روح دیکھتی ہے، جو محتاج فکر و نظر نہیں، یعنی میں وہ ذات ہوں جو حس کے لیے صورت حسیہ میں، عقل کے لیے صورت عقلیہ میں، اور روح کے لیے روحانی صورت میں موجود ہوں، لیکن روحانی صورت میں عقل سے مخفی ہوں، جو معنی مطلوبہ کا ادراک کرتی ہے، جیسے صورت عقلیہ میں خواص سے پوشیدہ ہوں جو صورتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ افضلیت مصطفیٰ۔ امام کبیر سلطان علماء مولانا عز الدین بن عبدالسلام شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 660 ہجری نے اپنی تصنیف لطیف ہدایہ الرسول فی تفضیل الرسول میں تسمیہ و تحمید کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احسان فرماتے ہوئے اور آپ کی قدر و منزلت اپنی بارگاہ میں دکھاتے ہوئے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ ان آیات میں پہلی فضیلت یہ ہے کہ دوسروں پر فضیلت دینے سے مدح فرمائی ہے، دوسری یہ فضیلت کے مفاضلت کو بدرجہ زیادہ بتایا، اور درجات کو اس میں نکرہ کے طور پر استعمال کیا جو تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کو مقام رفیع و منصب عظیم مرحمت فرمایا گیا ہے۔ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بوجہ افضلیت مرحمت فرمائی ہے۔ وجہ نمبر 1، آپ سب کے سردار ہیں، جیسا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ سردار وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ صفات اور بلند اخلاق کے ساتھ متصف ہو۔ پس ظاہر ہوا کہ آپ دونوں جہانوں میں افضل ہیں، دنیا میں اس طرح کہ آپ مذکورہ اخلاق سے موصوف ہیں، اور آخرت میں اس طرح کہ وہ جہان و صاف و اخلاق کی جزا پر مرکب ہے۔ جب محاسن و محامد کے لحاظ سے آپ کو دنیا میں فضیلت حاصل ہے، تو مراتب و درجات کے لحاظ سے آخرت میں فضیلت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انا سید ولد آدم والا فخر اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے اس کو اپنی امت پر ظاہر فرمائیں۔ جب کوئی شخص اپنی تعریف خود کرے تو اس میں فخر و غرور کا عنصر کارفرما ہوتا ہے۔ بائیں وجہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا دفعہ ضروری سمجھا کہ کوئی دوسروں پر آپ کو قیاس کر کے جہالت کی روح سے اس فہم و گمان بد میں گرفتار نہ ہو جائے کہ آپ نے بھی یہ فخر و غرور کے طور پر فرمایا ہوگا، لہٰذا فرمان رسالت ہوا ولا فخر۔ وجہ نمبر 2، اسی سلسلے میں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ فخر و غرور کے طور پر نہیں کہتا۔ وجہ نمبر 3، اس زمن میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا سارے انسان قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ فخریہ نہیں کہتا۔ یہ خصائص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر جملہ انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے۔ یہاں تفضیل کا مطلب خصوصی مناقب و مراتب ہیں۔ وجہ نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں اگر ان کا کوئی وجود ہو تو معاف فرما دی گئی ہیں۔ یہ کہیں منقول نہیں کہ کسی نبی نے اپنے متعلق اس قسم کی خبر دی ہو، بلکہ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دی۔ اسی لیے قیامت میں جب ان سے شفاعت کرنے کی درخواست کی جائے گی تو ہر ایک اپنی لغزش، وہ افعال جو صورتاً ظاہری طور پر لغزش معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے اندر لغزش کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، کو یاد کر کے جو سرزد ہوئی نفسی نفسی پکارے گا،
اگر ان میں کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ ان کی لغزشیں معاف فرما دی گئی ہیں تو شفاعت کے نام سے جھجکنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا، لیکن جب نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخلوق خدا شفاعت کی درخواست کرے گی تو آپ انا اللہ فرمائیں گے، یعنی شفاعت کے لائق میں ہوں، کیونکہ شفیع المذنبین صرف آپ ہیں۔ وجہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ فرد واحد ہیں جو سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ اس میں آپ کی جملہ انبیاء کرام سے تخصیص اور افضلیت پائی جاتی ہے۔ وجہ نمبر 6، شفاعت آپ کا ایثار ہے کہ اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کی بجائے امت کی شفاعت کرنا پسند فرمایا، حالانکہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ دعا کر لیں جو قبول فرما لی جائے گی۔ ان حضرات نے جلدی کی اور دنیا ہی میں اپنی اپنی دعا کر لی اور وہ قبول ہوئیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو امت کی شفاعت کرنے کے لیے آخرت پر اٹھا رکھا تھا۔ وجہ نمبر 7، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کی قسم کھانا حیات مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ قسم کھانے والے کو وہ سب سے عزیز ہیں، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے، کیونکہ عام اور خاص ہر قسم کی برکتیں اسی سے وابستہ ہیں، اور یہ شرف کسی دوسری ہستی کے لیے ثابت نہیں ہے۔ وجہ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے پکارنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت و عظمت بخشی کہ آپ کو پیارے ناموں اور اچھے اوصاف والے القاب سے مخاطب کیا، مثلاً یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور یہ خصوصیت کسی دوسری ہستی کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ باقی ہر نبی کو اس کے نام سے مخاطب فرمایا گیا ہے، مثلاً یا آدم اسکن انت و زوجک الجنۃ، یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا داود انا جعلنک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، وغیرہ۔ اور یہ بات کسی پر مخفی نہیں کہ آقا جب اپنے کسی غلام کو اس کے اعلیٰ اوصاف اور بلند اخلاق کا ذکر کر کے بلائے، لیکن دوسرے غلاموں کو ان کے نام سے پکارے اور کسی وصف یا خلق کا ذکر نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ جسے اعلیٰ اوصاف اور بلند اخلاق کے ذکر سے بلایا گیا وہ ان سب سے افضل ہے جنہیں ان کے ناموں سے پکارا گیا۔ اور بطور عرف عام یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ جس کو اچھے ناموں اور اچھے اخلاق و اوصاف سے منسوب کر کے پکارا جائے وہ زیادہ قابل قدر و منزلت ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے۔ وجہ نمبر 9، ہر ایک نبی کا معجزہ ختم ہو گیا ہے، یعنی اب اس کی کوئی نشانی پائی نہیں جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ جو قرآن عظیم کی صورت میں ہے یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وجہ نمبر 10، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر بھی سلام عرض کرتے تھے۔ ستون حنانہ نے آپ کے فراق میں گریہ وزاری کی، ایسے امور کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں ہیں۔ وجہ نمبر 11، آپ کے معجزات میں سے کتنے ہی معجزے ایسے ہیں جو دوسرے انبیاء کرام کے معجزات سے زیادہ واضح ہیں اور ان میں زیادہ اعجاز پایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کی انگشتائے مبارک سے پانی جاری ہونا، یہ پتھر سے پانی بہہ نکلنے کی نسبت عادت کے زیادہ خلاف ہے، کیونکہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکلتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہہ نکلنے والا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے چشمے جاری ہونے والے معجزے سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھتا ہے۔ وجہ نمبر 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادی ذات اندھوں کو شفا دی جبکہ ان کی آنکھیں اپنے مقام پر قائم تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی آنکھ کو درست فرما دیا جو باہر نکل کر رخسار پر لٹک رہی تھی۔ اس میں دو طرح اعجاز ہے، ایک اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے بعد آنکھ کو اس کی اصلی جگہ پر لگا دینا، دوسرے بینائی کا ختم ہو جانے کے بعد واپس لوٹ آنا۔ وجہ نمبر 13، جن مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، یعنی کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یہ اس اعجاز پر فضیلت رکھتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی مردوں کو زندہ کیا تھا، کیونکہ جسمانی زندگی اور ایمانی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وجہ نمبر 14، اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کے لیے اس کی امت کے اعمال، اقوال اور احوال کے مطابق اجر و ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت تمام اہل جنت کا نصف ہے۔ نیز اللہ جل شانہ نے یہ بتایا ہے کہ امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے جو لوگوں کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے۔ یہ باقی امم سے اس لیے بہتر ہے کہ معرفت الہیہ اور اچھے احوال، اقوال اور اعمال سے متصف ہے۔ پس کوئی معرفت، کوئی حالت، کوئی عبادت، کوئی قول اور فعل
جو قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور جس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دکھایا اور اس کی دعوت دی۔ ایسا نہیں مگر اس پر عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ہی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ فرمان رسالت ہے۔ جو ہدایت کی جانب لوگوں کو بلائے تو اسے اس تبلیغ و تذکیر کا ثواب ملے گا، اور جتنے اشخاص قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان کے ثواب کے برابر بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ ظاہر ہے کہ کثرت ثواب کے لحاظ سے آپ جتنے مرتبے کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مخلوق ساری اللہ تعالیٰ کا عیال بلحاظ رحمت ہے، اسے سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جو اس کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آدھے جنتیوں کو نفع پہنچایا ہے اور دیگر تمام انبیاء کرام نے باقی نصف کو، تو بارگاہ الہی میں آپ کا مرتبہ آپ کے نفع کے اعتبار سے ہوگا۔ نیز امت محمدیہ میں جتنے بھی عارف ہیں ان کی معرفت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اجر ملے گا جو آپ کے معرف کی جانب منسوب ہوں گے، اور امت محمدیہ کے ہر صاحب حال کے مطابق آپ کو ثواب حاصل ہوگا جو آپ کے ثواب میں ضم ہوتا رہے گا۔ نیز ہر صاحب کلام جو قرب الہی حاصل کرتا ہے اس کے ثواب کے مثل آپ کو حاصل ہوگا جو آپ کے تبلیغ رسالت کے کام میں شامل ہوتا رہے گا، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو قرب الہی حاصل کرنے کی غرض سے کیا جائے، خواہ وہ نماز، زکوٰۃ، غلام آزاد کرنا، جہاد، بھلائی، نیکی، ذکر الہی، صبر، عفو اور درگزر کرنا وغیرہ اعمال ہوں، اور ان کے ہر عامل کے برابر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجر ملتا رہے گا، اور آپ کے اپنے اعمال کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے۔ کوئی بلند درجہ اور رتبہ اعلیٰ ایسا نہیں جو صرف کسی اور کو حاصل ہو، چونکہ وہ آپ کے بتانے کے باعث حاصل ہوا ہے، لہٰذا آپ کو بھی اس کے مثل ملے گا جو آپ کے مرتبے میں ضم ہوتا رہے گا، اور آپ کے لیے دگنا اس طرح ہو جاتا ہے کہ امت سے جس کسی نے دوسروں کو ہدایت کی یا نیکی کا راستہ بتایا تو اس کے مثل آپ کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کے درجے و رتبے میں ضم فرمایا جائے گا، اور یہ اجر آپ کے لیے اس صورت میں دگنا ہو جاتا ہے جب آپ کا کوئی امتی راہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے یا کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا تو جتنے آدمی اس پر عمل کریں گے ان کے مثل بتانے والے کو اجر ملے گا، اور ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجر اس طرح دگنا ہو جائے گا کہ ان سارے عمل کرنے والوں اور ہدایت و دلالت کرنے والوں کے برابر آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے تو اس پر آپ نے دلالت فرمائی اور اس مبلغ تک وہ حکم آپ کے ذریعے پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شب اسریٰ میں اسی لیے تو گریہ فرمایا تھا کہ ان کی امت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ انہیں رشک آیا تھا، حسد کے طور پر نہیں روئے تھے جیسا کہ بعض جہلا کو وہم ہے، وہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا مرتبہ حاصل نہ کر سکے، اس بات پر افسوس کیا اور رونے لگے۔ وجہ نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو خاص اسی کی قوم کی جانب بھیجا، لیکن ہمارے نبی محترم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو اپنی امت کے مطابق تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سب کے مطابق ثواب ملے گا جن کی جانب آپ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ کبھی آپ کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا اور کبھی اس کا سبب بننے پر۔ اسی احسان و انعام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، اور ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیجتے۔ صورت احسان یہ ہے کہ اگر ہر گاؤں اور شہر میں ایک ایک نبی بھیج دیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تبلیغ کے مطابق ہی اجر اور مرتبہ ملتا کہ جتنا ایک گاؤں کی تبلیغ پر دوسروں کو ملا تھا۔ وجہ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور اور مقدس وادی میں کلام فرمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے اوپر مقام اعلیٰ میں حکم کلامی کا شرف بخشا۔ وجہ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا والوں میں سب سے آخری اور قیامت میں سب سے پہلے ہیں، ساری مخلوق سے پہلے ہمارا حساب ہوگا اور سب سے پہلے جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ وجہ نمبر 18، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے اپنی سیادت کا مطلق ذکر فرمایا ہے اسی طرح قیامت کے ساتھ مقید بھی کیا ہے۔ مثلا فرمایا، میں قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور سب سے پہلے میں روزہ انور سے باہر تشریف لاؤں گا، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ وجہ نمبر 19، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق میری جانب راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ وجہ نمبر 20، آپ نے وسیلہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ایک مقام ہے، اس کا حقدار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو قرار دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔
بس جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو جائے گی۔ وجہ نمبر 21، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ فضیلت کسی بھی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ وجہ نمبر 22، آپ کو جنت میں کوثر اور محشر میں حوض مرحمت فرمانے کا وعدہ ہو چکا ہے۔ وجہ نمبر 23، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون سابقون، ہم زمانے کے لحاظ سے آخری اور مناقب و محاسن کی روح سے سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ وجہ نمبر 24، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنیمت کا مال حلال ٹھہرایا گیا جو آپ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ٹھہرایا گیا۔ امت محمدیہ کی صفیں صفوف ملائکہ کی طرح بنائی جائیں گی۔ ساری زمین آپ کے لیے مسجد اور پاک قرار دی گئی ہے۔ یہ فضائل آپ کی بلند و بالا قدر و منزلت پر دلالت کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 25، اللہ جل شانہ نے آپ کے اخلاق عالیہ کی مدح فرمائی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ بڑوں کا کسی کو بڑا سمجھنا اس کی انتہائی عظمت پر دلالت کرتا ہے، لیکن جو سب بڑوں سے بڑا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اگر وہ کسی چیز کی عظمت بیان کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ شے کس قدر عزت و عظمت کے لائق ہوگی۔ وجہ نمبر 26، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وحی کی جملہ اقسام میں کلام فرمایا، اور وہ قسمیں 3 ہیں: رویا صادقہ، کلام بغیر واسطہ، وحی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام۔ وجہ نمبر 27، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم میں توریت، زبور اور انجیل کے تمام علوم موجود ہیں، اور طوال مفصل لمبی صورتوں کے ذریعے آپ فضیلت دیے گئے ہیں۔ وجہ نمبر 28، آپ کی امت کے عمل پہلے لوگوں سے کم، عمریں کم ہونے کے باعث اور ثواب زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ وجہ نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائیں اور پوچھا کہ نبی بادشاہ بننا چاہتے ہوں یا نبی عبد۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ عاجزی اور تواضع اختیار فرمائیے۔ آپ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار، میں نبی عبد رہنا چاہتا ہوں کہ ایک روز سیر ہو کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ جب بھوکا رہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اور جب سیر ہو کر کھاؤں تو اس کا شکر ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں رہنا پسند فرمایا جس کے ذریعے ہر وقت اور ہر حالت میں، خواہ تنگی ہو یا آسائش، راحت ہو یا مصیبت، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہیں۔ وجہ نمبر 30، اللہ تعالیٰ نے نبی زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی امت کے نافرمانوں کو مہلت دی اور ان پر عذاب بھیجنے میں جلدی نہ کی اور انہیں باقی رکھا۔ اس کے برعکس دوسرے انبیاء کرام کی امتوں نے جب اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو جلد ہی مبتلا عذاب ہو جاتے تھے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم، عفو، صبر، درگزر کرنا، شکر گزاری اور نرمی میں اخلاق عالیہ بہت ہی بلند تھا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں فرمایا۔ آپ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے رونا افزائے دہر ہوئے تھے۔ جو کچھ آپ کے خشوع و خضوع کے بارے میں منقول ہے کہ کھانے، پہننے، پینے، رہنے سہنے، حسن معاشرت، پاکیزہ عادات، امت کی بھلائی چاہنا، اقربا کے ایمان لانے کی حرص، رسالت کی ذمہ داریوں کو نبھانا، مسلمانوں پر مہربانیوں کا سلسلہ جاری رکھنا، کافروں پر سختی دکھانا، اللہ کے دین کی اعانت و نصرت کے لیے بھرپور کوشش کرنا، کلمہ حق کو بلند کرنا، متوطن اور غریب الدیار ہونے کی صورت میں اپنی قوم اور دوسروں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا۔ ان میں سے بعض مناقب کلام الہی میں مذکور ہیں اور بعض کتب سیر میں ہر مرقوم و محفوظ ہیں۔ آپ کی نرمی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے اے محبوب کہ تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ کافروں پر سختی فرمانے اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ آپ اس امر کے بے حد خواہش مند رہتے تھے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر امت محمدیہ کی زمرے میں شامل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے ان جذبات کو سراہتے ہوئے یوں ذکر فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گناہ ہے۔ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ آپ نے فضیلت رسالت کو کما حقہ اور انتہائی خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچایا، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اگر بورز محال آپ سے کوتاہی متصور ہوتی تو ملامت سے بری الذمہ قرار نہ دیے جاتے۔
وجہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عادل حکام کا مرتبہ مرحمت فرمایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بزور حشر فیصلہ کرے گا اور پہلی امتیں تبلیغ رسالت کا انکار کریں گی تو امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ یہ گواہی دیں گے کہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے ان لوگوں تک احکام خداوندی پہنچا دیے تھے۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے نبی کے لیے ثابت نہیں ہوئی۔ وجہ نمبر 32، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے، پس وہ گمراہی پر کسی بھی بنیادی یا فروعی بات میں اتفاق نہیں کر سکتے۔ وجہ نمبر 33، اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب قرآن کریم کو محفوظ فرما دیا ہے۔ سب اگلے اور پچھلے اکٹھے ہو کر بھی کوشش کریں تو اس میں ایک کلمے کی کمی یا زیادتی کرنی ہے تو یقیناً وہ ایسا کرنے سے عاجز رہیں گے، حالانکہ توریت و انجیل میں جو تبدیلی واقع ہوئی وہ کسی پر مخفی نہیں۔ وجہ نمبر 34، فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے اگر کسی کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ پر پردہ اس پر بھی ڈالتا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر قرب الہی حاصل کرنے کی خاطر کوئی قربانی پیش کرتا تو اس کی قبولیت کا ثبوت یہ ہوتا کہ اس آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوتی اور اس قربانی کے گوشت کو کھا جاتی، لیکن جس کی قربانی نامنظور ہوتی اسے آگ اسی طرح چھوڑ جاتی اور وہ شخص سب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا۔ اسی لیے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت عطا فرمائی گئی ہے اور میں رحمتوں والا نبی ہوں۔ وجہ 35، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کر کے مبعوث فرمایا تھا کہ تھوڑے سے لفظوں میں بڑی بڑی باتوں کو کوزے میں سمندر کی طرح سمو دیا کرتے تھے۔ آپ کی فصاحت و بلاغت پر فصحاء عرب کا اتفاق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوع بشر کے انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کے برگزیدہ مرسلین پر بھی آپ کو فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ افضل بشر ملائکہ سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں، کیونکہ فرشتے بھی بریہ کے زمرے میں شامل ہیں اور اس سے مراد مخلوق ہے۔ یہ لفظ برا اللہ الخلق سے ماخوذ ہے، جس کا معنی اختراع کرنا یا ایجاد کرنا ہے، جبکہ فرشتے مذکورہ آیات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں شامل نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ لغت میں عرف کے طور پر نوع بشر سے ایمان لانے والوں کے ساتھ مختص ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس لفظ کا اطلاق کرتے وقت ہر کسی کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ لفظ البریہ تو البرا سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی مٹی ہے، لہٰذا اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ساری خاکی مخلوق سے بہتر ہیں۔ اس کا جواب دو طرح دیا جاتا ہے۔ ماہرین لغت سے لفظ البریہ کو بغیر حمزہ مذکورہ کے شمار کیا ہے، جیسا کہ اہل عرب کا دستور ہے۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ نافع نے حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، لہٰذا دونوں قرأتوں کی صورت میں یہ کلام الہی ہے۔ اگر ایک کی روح سے دیکھیں تو مومنین صالحین کی جملہ نو بشر ماسوائے انبیاء کرام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور دوسری قرأت کو اگر ترجیح دیں تو ساری مخلوق پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور جب یہ امر ثابت شدہ ہے کہ فضیلت والے بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام مومنین صالحین سے افضل ہیں، جیسا کہ افضلیت انبیاء کرام کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کرام تمام انسانوں اور فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ فرشتے بھی عالمین کے زمرے میں آتے ہیں، خواہ العالمین کو العالم سے مشتق مانا جائے یا العلامہ سے، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہی سامنے آتا ہے۔ اور جب انبیاء کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام سے افضل ہیں، اس لحاظ سے ملائکہ پر انبیاء کرام کی برتری ہونے کے باعث فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں سے 2 درجے افضل اور 2 رتبے اعلیٰ ہوئے۔ اسی لیے آپ کے منصب رفیع کی عظمتوں کا شناسہ کوئی نہیں ماں سوائے اس ذات واحد اللہ شریک کے جس نے خاتم الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں اور جہان والوں پر فضیلت تامہ مرحمت فرمائی ہے۔ یہ صرف اشارے ہیں جو اہل عقل و دانش کے لیے کافی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے طلبگار ہیں کہ ہمیں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، طریقے اور ظاہری و باطنی اخلاق میں آپ کے اتباع کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب کی جماعت میں اور مددگاروں میں شامل فرمائے۔ والحمدللہ وحدہ والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
یہاں امام عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ان کے لفظوں میں ختم ہو گیا، والحمدللہ۔ ہماری بھی یہ کتاب جواہر البحار ختم ہوئی، اس کی آڈیو کمپلیٹ ہو گئی۔ آخری ویڈیو اس لیے لمبی ہوئی کہ کچھ پیج بچ رہے تھے، تو ان کے لیے علیحدہ ویڈیو سے بہتر میں نے سمجھا کہ اسی میں ختم کر دوں۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔